اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جان اللہ کو دینی ہے اور منت حافظ کی کرنی ہے۔ فیم جو ہے وہ کی نہ ہے جی اس کا آفریدی، ہاں وہ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عدد بونگی مار کے میڈیا کا پورا جو فوکس تھا وہ اپنی ذات پہ اس لیے کروایا، آج نہیں یعنی کہ کل کی بات کر رہا ہوں، جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، میں ہفتے کے دن یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو کل انہوں نے اس لیے یہ حماقت فرمائی یا انہیں فرمانا پڑی کہ بیڑا ہی ہو گیا سی، کاکھ بھی نہیں رہا سی پلے۔ تو یہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑی آرگنائزڈ سرکس ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کرتب دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک سے زائد لوگ کرتب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتب ناکام ہو جاتا ہے تو یہ ادھر سے گھوڑا کھول دیتے ہیں، تو تماشائیوں کی ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ گھوڑے کی طرف چلی جاتی ہے کہ گھوڑا پتہ نہیں کیا کرنے لگا ہے، اور اگر گھوڑا دلتی جڑ دے کسی تماشائی کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو وہ فوراً شیر کا پنجرا کھول دیتے ہیں کہ شیر باہر آ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے ہر تماشے کا ایک بیک اپ تماشا جو ہے وہ رنگ کے اندر تیار رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے آئی بال کیچ کر سکیں، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں لوگوں کے ڈیلے پھاڑ سکیں، یعنی لوگوں کے آئی بال کیچ کر سکیں، یعنی لوگوں کی نظروں کے اندر رہیں اور دنیا ان کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، اور اگر دنیا کسی کو دیکھے جیسے دنیا نے مریم کو دیکھا تو پھر ہم بتائیں کہ مریم اور زین نے آپ کے اور میرے پیسے سے یہ سرجری کرائی ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ سرجری کرائی ہے، مطلب گنڈا پور جو ہے یہ کہتا پھر رہا ہے نا سرجری کرائی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے یار، کی ہو گئے تھے یار، پاگل ہے نا بیسیکلی۔ اور ماشاءاللہ اس وقت بہت پرفارمنس اچھی جا رہی ہے اس کی، روزانہ 2 سے 4 پولیس والے یا کسٹم والے قتل ہوتے ہیں، بیسیکلی سمگلر ہے نا، تو سمگلروں کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، وہ بچے ہمارے جاتے ہیں وہاں پہ کچھ چیک پوسٹ لگانے کے لیے، کچھ چیکنگ کرنے کے لیے، اگلے آتے ہیں در کر کے ان کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو فوراً جیب سے جناب پختون کارڈ نکل آئے گا، افغان کارڈ نکل آئے گا، اور جناب وہ اس کو ایک لاجیکل بات کو یا تنقید کو وہ فوری طور پہ کنورٹ کر دیں گے ایک ایتھنک بحث کے اندر، وہ بہت جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت جلدی کرتے ہیں، فوراً سے پہلے وہ اس کو کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اب انہوں نے جناب مظاہروں کا پروگرام بنایا تھا، کال دی ہوئی سی پورے پاکستان کے اندر، باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی تھی، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک ٹیمیں تیار کی ہوئی تھیں کہ کس طرح لوگ باہر نکلیں گے، اور کچھ 2-4 نکلیں گے اور 500-600 ہم اپنے پلے سے ڈال کے ایک ماحول بنا دیں گے، نکلے ہی نہیں ٹھیک ہے۔ اور نہ کراچی کے اندر نہ اسلام، سنا ہے سب سے زیادہ بڑا اجتماع جو ہے وہ پشاور میں ہوا ہے، اور جو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی بھی رعایت دے دیں، تو اس کے اندر 500 لوگ تھے۔ ہائے، حکومت اپنی، پولیس اپنی، پولیس نے مارنا بھی نہیں تھا، وہاں پہ تو رینجر بھی اپنی ہے، لیوی کہتے ہیں اس کو، سارا کچھ اپنا، تو پھر بھی میں نے کہا نہیں یار تھوڑی سی رعایت کر دو، انہوں نے کہا نہیں جی 500 سے اوپر تو بہرحال نہیں تھے۔ ہمارے بھائی استاد جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب چونکہ بڑے فراخ دل واقعہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں 700 بندہ تھا اور 300 میری طرف سے ڈال لیں، 1000 کے قریب کر لیں۔ میں نے کہا آپ نے سیدھے ڈبل کر دیے ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے خیال کے اندر 1000 بندہ تھا۔ اگر اپنی حکومت، اپنی پولیس، اپنی رینجر اور پٹواری اور کلرک اور اساتذہ لانے کی باقاعدہ آزادی اور بدماشی، اس کے باوجود اگر آپ وہاں پہ لوگ نہیں
نکال سکے تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی گئی مک تو قلعہ گیا ٹھوک. اس کا مطلب ہے کہانی مک رہی ہے, مک نہیں گئی, مک رہی ہے, کہانی مک رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. تو مزاروں کا پروگرام جی اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ تو وہ ہو گیا جو ہے اپنا مروت صاحب فرماتے ہیں مظاہرے تو پائن گئے. ٹھیک ہے, اب اگر مظاہرے گئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اب لوگوں کو بھی تو انگیج کرنا ہے نا, اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ جناب ہم بڑے ترم خان ہوتے ہیں. تو اب مظاہروں کا پروگرام تو بڑھ گیا تھا, تو پھر اب ہم کیا کرتے؟ تو لوگوں کو انگیج کس طرح کیا جائے کہ وہ ہمارے ناکام مظاہروں کے اوپر بات نہ کریں. تو وہ فوری طور پہ پھر آفریدی کی ڈیوٹی لگی کہ تو کچھ چول مار. اب تم چول مارو گے تو سارے تمہاری چول کی تردید کرنے یا اس کے اوپر تنقید کرنے میں مصروف ہو جائیں گے, اور یوں یہ جو ناکام شو ہوا ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی. انہوں نے فوری طور پہ چول ماری, باندر ٹپوسی لگائی. باندر ٹپوسی الٹی ٹپوسی لگاتا ہے. یہ جب میں باندر ٹپوسی کہتا ہوں اور باندر جو ٹپوسی لگاتا ہے, تو جب باندر جو ہے اس عمل کے اندر الٹا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ پبلک کی نگاہ ہائے کیا کہنا چاہیے نگاہوں کے اندر آ جاتا ہے. تو وہ باندر بیسیکلی اپنا سارا ساز و سامان ڈسپلے پہ رکھ دیتا ہے جب وہ ٹپوسی لگاتا ہے. تو جب میں کہوں ٹپوسی لگا تو آپ باقی بات سمجھ جایا کریں. آج میں نے ونس فار آل اس کو کر دیا ایکسپلین. تو انہوں نے آفریدی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ بھی ٹپوسی لگا. آفریدی نے ٹپوسی لگا دی, اگرچہ وہ عمران احمد خان نیازی کی چھین کے لے گے آزادی اور اس طرح کی تمام جتنے بھی نعرے لگائے تھے اس کے الٹ تھا. لیکن اس ٹپوسی کے باعث کیا کل کسی ٹی وی نے ڈسکس کیا کہ پی ٹی آئی کے مظاہرے کیسے ہوئے ہیں؟ کسی ٹی وی کے اوپر, کسی ریڈیو کے اوپر, کسی سوشل میڈیا کے اوپر, کسی ایپ کے اوپر ڈسکس ہوا ہو کہ مظاہرے ناکام ہو گئے ہیں, بلکہ فلاپ ہو گئے ہیں, بیڑے ہی غرق ہو گئے ہیں, کوئی گھر سے ہی نہیں نکلا. مطلب لے دے کے ایک لڑائی گجرانوالہ کی پولیس کے ساتھ, وہ بھی پولیس گھر سے پکڑنے آئی تھی اس کو, جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر وانٹڈ تھا. آگے سے گلی تنگ تھی, گلی کے اندر کٹھے ہو گئے وہ سارے بدماش خاندان, پڑ گئے اس کو, اور پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا, اور اس کو لگا کے وہ بڑا جشن منا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے گجرانوالہ کی پولیس کا. ٹھیک ہے, ننو گرائے کے ساتھ جو کیا ہوا ہے نا گجرانوالہ پولیس نے, وہ یاد رکھیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اس کے علاوہ گجرانوالہ کے اندر ہی انہوں نے پولیس کو چنگا پھینٹا بھی ہے. اب ظاہر ہے بھاری پولیس کی ہے, تو اب مظلومیت کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا. اب آپ نے پولیس کو چنگا لٹا کے مار لگائی ہے, کوٹ لگائی ہے, تو اب پولیس کی باری ہے. پولیس جائے گی, اپنے زخم ٹھیک کرے گی, ہڈیاں شڈیاں سیکے گی, سیک کے صحت مند ہو کے پھر آ کے آپ کو ایک ایک کے ساتھ نپٹے گی. اور اس وقت ہمیں آپ نے نہیں کہنا کہ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کریں اور دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بس میں نے کہا کہ میں یہ بات کلیئر کر دوں. تو یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ جلوسوں والا ڈرامہ فلاپ ہو گیا تھا, اور انہوں نے اس ڈرامے کے لیے جان پہ کھیل کے اپنا پورا بیانیہ قربان کر دیا اور کہا کہ جی ہم تو حافظ کے ایک اشارہ ابرو کی مار ہیں. حافظ صاحب اے ویکھو, اے ہاتھ جڑے جے خاک سار دے, اے دیکھ لو, اگے بھی کہا دینا حافظ صاحب خدا کا نام, آپ کو آپ کے والد صاحب کی قسم اس ناہنجار شخص سے ملاقات نہیں کرنی. اور اگر کبھی دل میں کوئی سینئر آ جاتے ہیں نا, جو آج کل سنا ہے کوئی 1-2 ایکٹیو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور دل کے اندر وہ نرمی پیدا ہونے بھی لگے, تو پھر باجوہ صاحب کی طرف دیکھ لیجئے گا. یہ بدطینت اور بدکماش شخص پریزیڈنسی میں بیٹھ کے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا تھا, اور اس سے ایڈوائس سیکھ کر رہا ہوتا تھا کہ میں کیا کروں, اور باہر نکل کے اسٹیج پہ چڑھ کے جلسے کے اندر اسے میر جعفر اور میر صادق کے القابات دے رہا ہوتا تھا. تو اس لیے جس دن آپ اس کے پاس سے بھی گزر گئے, ہاتھ ملانا یا ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات, اس نے باہر نکل کے ایسی ایسی کہانیاں سنانی ہے, ایسی ایسی کہانیاں سنانی ہے کہ میں اب میں کیا کہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس نے کیسی کیسی کہانیاں تیار کر کے رکھی ہیں. آج کل واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی ہماری جو بہن ہیں
ان کے بارے میں بہت بکواسیات گھمائی جا رہی ہیں، یوتھڑ اس کو شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ مجھے آج ایک نوجوان نے پوچھا، برخوردار ہمارا شاگرد ہے، کہ سر اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ میں نے کہا بیٹا 1 سیکنڈ سے پہلے میرے واٹس ایپ گروپ سے بھی آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے، میرے سے بھی، اور اپنے اکاؤنٹ سے بھی ڈیلیٹ کرنی ہے، کیونکہ 1 مئی کے بعد حالات بڑے مشکل ہونے والے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے کہا، میں نے اس کو تو ایڈوائز کر دی، لیکن سر اگر ہمارا دیکھ کے دل کوڑتا ہے تو آپ کی تو ذات شریف پر حملہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور بندہ اپنی ذات پہ تو سہ جاتا ہے، جب خاندان کی خواتین تک بات آتی ہے سر وہ تو پھر برداشت نہیں ہوتا کسی بھی غیرت مند سے، اور مجھے پتہ ہے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے بس ہمارا تو کام ہے آواز لگا دینا، باقی جو مزاج یار میں آئے ٹھیک ہے جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔